بلوچستان کے مسئلے پر آپ کی توجہ بھی چاہتا ہوں، جہانگیر بدر صاحب کی توجہ بھی چاہتا ہوں، اور وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب کا بھی۔ میں آپ کو حلفاً اور قسم سے کہتا ہوں کہ ہم دل سے خلوصیت سے بلوچستان کے مسئلے پر بولنا چاہتے ہیں، اور ذمہ دار دوستوں سے بھی یہی توقع ہے کہ وہ ہماری باتوں کو سنجیدگی سے لیں اور سنیں تمام اراکین پارلیمنٹ کی۔ 5 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس پر ایک ایک پر بولوں گا۔ سب سے پہلے بلوچستان کی معدنی وسائل، نمبر 2 بلوچستان کی جغرافیائی نوعیت، نمبر 3 بلوچستان کی موجودہ مخدوش صورتحال اور اس کا پس منظر، نمبر 4 حکمرانوں کا بلوچستان کے حوالے سے ان کے مسائل اور ان کی احساس محرومی حل کرنے کے حوالے سے ان کی کاوشیں، نمبر 5 اس کا موجودہ صورتحال میں حل کرنے کے لیے تجاویز۔ بلوچستان میں معدنی وسائل میں ایک مختصراً گن کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1 بلوچستان میں سندھ کے بعد پورے ملک میں گیس کا ایک دوسرا بڑا ذخیرہ جو سوئی میں موجود ہے اور پورے ملک کو گیس فراہم کرتا ہے۔ نمبر 2 بلوچستان میں سندھ کے مقام پر تانبے کا ذخیرہ ہے۔ نمبر 3 چاغی میں تانبے اور سونے کا ذخیرہ جو کہ ریکارڈنگ کے مقام پر دریافت ہوا ہے۔ ایک اعداد و شمار کے مطابق 12.30 ملین ٹن تانبا اور 20.9 اونس سونا ان سے نکالی جاتی ہے۔ اس میں بلوچستان کا کتنا حصہ ہے؟ اس میں وہ بین الاقوامی کمپنیاں جو اپنا حصہ اس میں ڈال رہے ہیں وہ کتنے لے رہے ہیں اور وفاق کو کتنا مل رہا ہے۔ اسی طرح بلوچستان میں شمالنگ میں بے تحاشا کوئلہ، قلعہ سیف اللہ، مسلم باغ اور لورالائی میں معدنیات کے ذخائر، ہرنائی اور زیارت کے آس پاس کوئلہ، اور ساتھ ساتھ 5 بندرگاہیں ہیں بلوچستان میں۔ بلوچستان کا ساحلی علاقہ 152 کلومیٹر پر مشتمل ہے اور 5 بندرگاہیں وہاں، گوادر، بسنی اور ماڑا، جونی اور سنمیانی، یہ 5 وہ بندرگاہیں۔ اس حوالے سے آپ اگر دیکھیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان معدنیات کا وہ خطہ ہے جو معدنی ذخائر تیل، گیس، تانبا اور سونا سے لے کر کوئلہ تک یہ تمام ذخائر بے تحاشا وہاں موجود ہے، جس سے ہماری معیشت بہتر ہو سکتی ہے۔ نمبر 2 بلوچستان کی جغرافیائی حیثیت، مجھ سے زیادہ آپ دوستوں کو اور تمام پارلیمنٹرین کو یہ معلوم ہے کہ ان کی جغرافیائی حیثیت کیا ہے۔ بلوچستان کی شمال میں افغانستان ہے، ان کے جنوب میں بحیرہ عرب ہے، ان کے مغرب میں ایران ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان کی جغرافیائی حیثیت یہ ہے کہ مشرقی وسطی، جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا اور بحیرہ ہند کے قریب ہے۔ تو جب ان کی جغرافیائی حیثیت یہ ہے تو پھر اس میں یہ بھی ضروری بتانا چاہتا ہوں کہ بین الاقوامی قوتوں کا اس میں انٹرسٹ کیا ہے۔ بین الاقوامی قوتیں ایک وہ ہے جس کا سرغنہ امریکہ ہے، ایک وہ ہے جو ابھی افق پر ابھر رہا ہے، آسمان کو چھو رہا ہے معاشی میدان میں بھی، اور سپر طاقت ہونے کی طرف بڑھ رہی ہے، وہ ہے چائنا۔ یہ 2 قوتیں، تو ایک طرف بلوچستان کی معدنیات، دوسری طرف بلوچستان کی 5 بندرگاہیں، تیسری طرف ان کی جغرافیائی حیثیت کہ ایک طرف افغانستان، ایک طرف ایران، ایک طرف بحیرہ عرب، یعنی یہ وہ اسٹریٹجک مقام ہے جو بحیرہ عرب سے، مشرقی وسطی سے، وسطی ایشیا سے اور بحر ہند سے قریب ہے۔ اب اس میں لامحالہ بین الاقوامی قوتوں کی اپنی اپنی ترجیحات ہیں۔ امریکہ بلوچستان کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے، یہ وہ اسٹریٹجک ایریا ہے، یہ وہ اسٹریٹجک مقام ہے کہ یہاں میرا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہاں سے میں نے ایران کو بھی کنٹرول کرنا ہے، یہاں سے میں نے افغانستان کو بھی کنٹرول کرنا ہے، یہاں سے میں نے پاکستان کو بھی کنٹرول کرنا ہے، ان سب پر گھیرا ڈالنا ہے۔
اور ساتھ ساتھ ان کی ترجیحات میں یہ بھی ہے کہ سینٹرل ایشیا، جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ پر اگر ہم بالادستی قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا گوادر میں ہونا ضروری ہے، بلوچستان میں ہونا ضروری ہے۔ جب امریکہ کی ترجیحات یہ ہے کہ ہم نے اس خطے میں آ کر رہ کر ایران، افغانستان، پاکستان کے گرد گھیرا ڈالنا اور مشرق وسطیٰ، جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا پر اپنا کنٹرول قائم کرنا، یہ امریکہ کی ترجیحات ہے، کیا پھر وہ بلوچستان کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں یا غیر مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں؟ میری دانش کے مطابق پھر وہ بلوچستان کو مستحکم نہیں بلکہ غیر مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف چائنا ہے، چائنا نے گوادر کو بنایا ہے، گوادر میں انہوں نے اربوں روپے لگائے ہیں، اربوں ڈالر انہوں نے خرچ کیے ہیں۔ ان کی ترجیح یہ ہے وہ گوادر کو اور بلوچستان کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے، بلوچستان کو، کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ میری معاشی ترقی کا ضامن ہے۔ بلوچستان وہ علاقہ ہے کہ چائنا تجارتی سامان کی رسد کے لیے اس راستے کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا فرق یہ ہوا امریکہ اور چائنا کا کہ امریکہ اس خطے کو سیکورٹی زون بنانا چاہتا ہے تاکہ وہ ایران، افغانستان، پاکستان، جنوبی ایشیا، مشرق وسطیٰ اور سینٹرل ایشیا کو کنٹرول کر سکے سیکورٹی حوالے سے بھی، اور ان کی معیشت پر بھی قبضہ کر سکے اور بالخصوص چائنا کا راستہ روکے۔ اس کے پس منظر میں امریکہ کی کوشش یہ ہے، پوری دنیا میں انہوں نے ایک جنگ شروع کی ہے، بڑے ملکوں کو انہوں نے تقسیم کرنا ہے، بڑے ملکوں کو انہوں نے توڑنا ہے، اور اسلامی دنیا میں 57 ممالک میں پاکستان واحد ملک ہے جو ایٹمی قوت ہے، لہٰذا ان کی یہ ایٹمی قوت ہونا ان کی آنکھ میں کٹکتا ہے، لہٰذا اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ اگر اس کے اس خطے میں اپنے کنٹرول رکھنا ہے پوری ریجن کے لیے، جنوبی ایشیا، سینٹرل ایشیا، ایران، فلانا فلانا سب کے لیے، تو پھر پاکستان کو اور بلوچستان کو وہ غیر مستحکم کریں گے۔ یہ ان کی اہداف و ترجیحات میں شامل ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بلوچستان وہ علاقہ ہے، وہ خطہ ہے جغرافیائی حوالے سے کہ وہ مغرب اور مشرق کے درمیان تجارتی گزرگاہ ہے۔ ایران گیس پائپ لائن یہاں سے گزرتا ہے، اسی طرح ترکمانستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا گیس پائپ لائن کا راستہ بھی یہاں سے گزرتا ہے۔ اس کے علاوہ نئی شاہراہ ریشم کا راستہ بھی یہاں سے گزرتا ہے۔ تو پھر ان عالمی قوتوں کا ترجیحات، ان کی ترجیحات، باقی آپ پھر کال کر لیں، پھر ہم باقی بزنس لے لیتے ہیں، کالوٹیشن لے لیتے ہیں، پھر آپ کال کر لیں گے۔ وہ اس طرح ہوا چیئرمین صاحب کہ جب بجٹ کی تقریر تھی اس میں بھی موقع نہیں ملا، جب صدر کی تقریر پر تقریر کرنا تھا اس میں بھی موقع نہیں ملا۔ پتہ نہیں ہے میں امریکہ پر زیادہ بولتا ہوں، آپ لوگوں کو اس پر دکھ ہوتا ہے یا کیا مشکل ہے؟ قوتوں کے خلاف آپ نہیں بول سکتے ہیں، ایک جرنل کے خلاف، ایک جج کے خلاف۔ اگر آپ نے جرنل کے خلاف بولا تو پھر آپ غدار ہوں گے، اگر جج کے خلاف تو توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے، یہ آئین میں۔ لیکن ہم بولیں گے اس پر بھی، ہم اس پر بھی بولیں گے، جرنل پر بھی بولیں گے، اسٹیبلشمنٹ پر بھی بولیں گے، ججوں پر بھی بولیں گے۔ وہ ہمارے نواب اسلم رحسانی کہتے ہیں کہ ڈگری ہوتا ہے، جیلی ہو یا اصلی ہو، لہٰذا پی سی او ہوتا ہے، پرانا ہو یا نیا ہو، اس پر بھی ہم بولیں گے۔ بات یہ ہے بلوچستان وہ خطہ ہے جس کو ہم ایک تجارتی گزرگاہ کہہ سکتے ہیں۔ ایران گیس پائپ لائن یہاں سے گزرتا ہے، ترکمانستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا گیس پائپ لائن کی گزرگاہ یہاں ہے، نئی شاہراہ ریشم کا راستہ یہاں سے گزرتا ہے۔ تو جب چین یہاں انویسٹمنٹ چاہتا ہے، تجارت کرنا چاہتا ہے، وہ ایک سپر طاقت بننے کی طرف بڑھ رہا ہے، تو امریکہ اس کے لیے رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے وہ کوشش کریں گے کہ اندر صورتحال اس طرح پیدا کرے تاکہ بلوچستان کے خطہ غیر مستحکم اور انتشار کا شکار ہو۔ جب بین الاقوامی قوتوں کا ارادہ یہ ہو آپ کے ملک اور آپ کے خطے اور بلوچستان کے حوالے سے، اب اس پر نظر ڈالیں کہ ہماری انٹرنل پالیسیاں کیا ہے، بلوچستان کے حوالے سے ہماری پالیسیاں کیا ہے، اس پر آپ نظر ڈالیں۔ آپ 1948 سے شروع کریں، 48 سے 58 59، اس کے بعد 73 74 75 میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی، اس کے بعد پھر
जनरल मुशर्रफ का दौरानिया था। वहां से आप शुरू करें कि क्या हुआ बलूचिस्तान के साथ। 48 में शहजादा अब्दुल करीम इन हुक्मरानों की रवैये की वजह से वो चले गए पहाड़ों में। उस वक्त के कलात रियासत कलात के वजीर खारिजा डोगलस वाइफिल वो जाके खुद उनके पास कि आपके तमाम मुतालबात हम तस्लीम करते हैं, आप हथियार डाल दें। जब उन्होंने हथियार डाल दिए लेकिन उनको जेल जाना पड़ा, उनको सजा हुई। फिर उस वजीर खारिजा ने जो रियासत कलात का वजीर खारिजा था कायदे आज़म से फोन किया कि मैंने इस जमानत पर हथियार डलवाए शहजादा अब्दुल करीम से कि उनके तमाम मुतालबात तस्लीम करेंगे, उनको सजा नहीं होगी। लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई, वो इस्तीफा देकर बरतानिया चला गया। उसके बाद 59 और 58 में जब अयूब खान की हुकूमत थी, उसकी हुक्मरानी में नवाब नौरोज खान इससे हुक्मरानों की मनफी रवैये से पहाड़ों पे गए, असलहा उठाया रियासत के खिलाफ। फिर हुक्मरान उनके पास गए, कुरान पर हाथ रख कर कहा कि आपके मुतालबात तस्लीम करेंगे, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। नवाब नौरोज खान को हथियार डलवाए कुरान पर, लेकिन फिर भी उनको सजा मिली। उसके बाद ये सियासी मारूमी जो बढ़ रही है, ये तो यहां से शुरू है। कमेटी बनी रिफॉर्म्स कमेटी के नाम से, 50 में कमेटी बना और 54 में कमेटी बनी। यह जमाना है गालिबन लियाकत अली खान का, यह कमेटी बनी, लेकिन उस कमेटी का कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद फिर यह हुआ कि जब बलूचिस्तान में सरदार अताउल्लाह खान मेंगल की हुकूमत थी, नेब की हुकूमत थी, JUI और नेब की मुश्तरका हुकूमत थी। खैबर पख्तूनख्वा में जमीयत उलमा इस्लाम की हुकूमत थी और मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह वज़ीर आला थे। उस वक्त की हुकूमत में पीपल्स पार्टी ने सरदार अताउल्लाह खान मेंगल की हुकूमत को बर्खास्त किया। उसके रिएक्शन में मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से इस्तीफा दी। ये एक बलूचिस्तान के साथ हुआ, उस वक्त भी लोग पहाड़ों पे चले गए। फिर 2004 में हुआ ये कि नवाब अकबर खान बुगटी का मसला आया। उस मसले को संजीदगी से नहीं लिया गया। हालांकि 2002 के इलेक्शन में जब मैं MPA मुंतखब हुआ, बलूचिस्तान में MMA की हुकूमत में इश्तराक था। नवाब अकबर खान बुगटी की पार्टी जमहूरी वतन पार्टी, उनके अराकीन हमारे साथ असम्बली में बैठे थे। मुख्तलिफ नेशनलिस्ट पार्टियां हमारे साथ असम्बली में थी। नवाब बुगटी के खिलाफ ऑपरेशन जारी था, लेकिन नवाब बुगटी ने अपने अराकीन असम्बली को नहीं कहा कि आप असम्बली को इस्तीफा दे, पहाड़ों पे चले। उस वक्त भी उनका जमहूरियत, आईन, पार्लिमान पर यकीन था। इसके बावजूद जनरल मुशर्रफ ने यह किया कि मैं नवाब को वहां से हिट करूंगा कि उनको पता ही नहीं चलेगा। आज कहते हैं कि हमने नहीं किया है। ये कुछ हुआ उनके साथ। आज वो सूरत हाल आपके सामने है बलूचिस्तान के। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मादनी वसाइल, जोग्राफियाई नौइयत, बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों की इरादे और बलूचिस्तान की 48 से आज तक जो सूरत हाल, अब इसका बुनियादी असबाब और अवामिल क्या है कि ये किसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। हम कहते हैं कि ये इस्लामाबाद और पिंडी के हुक्मरानों की वजह से हुआ है। क्योंकि इस मुल्क में अगर हुक्मरानी की है इस 65 साल में, तो या तो GHQ ने की है या इस मुल्क में हुक्मरानी सियासी लीडरशिप ने की है। इस 65 साल में बलूचिस्तान के साथ ये जुल्म हुआ है। जो भी जमहूरी हुकूमत आई है या नॉन जमहूरी हुकूमत, डिक्टेटर की हुकूमत हो, उसमें हुआ यह है कि प्रैक्टिकली तौर पर और टेक्निकली तौर पर तो बलूचिस्तान कागजों में उनका लैंड ऑर्डर मेंटेन करना, उनकी सूरत हाल को ठीक करना, यह बलूचिस्तान हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन तजर्बे की मैदान में बलूचिस्तान में अक्सर वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे इंटेलिजेंस के इदारों, हमारे जर्नलों ने मुदाखलत की। उसकी वजह से यह सूरत हाल खराब हुई। क्यों? शहजादा अब्दुल करीम के पास जो कुछ हुआ, यह जमहूरी हुकूमत ने नहीं की। इसी तरह नवाब नमरोज खान के साथ जो कुछ हुआ, जमहूरी हुकूमत ने नहीं की। इसी तरह नवाब अकबर खान बुगटी के साथ जो कुछ हुआ, यह जनरल मुशर्रफ ने की, जमहूरी हुकूमत ने नहीं की। आज बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान की हुकूमत जिम्मेदार है, वज़ीर आला खुद कह रहा है। आप नवाब जुल्फ़िकार मक्सी जो सदर साहब का बिठाया हुआ गवर्नर है, आप उनकी बयानात सामने रख के वो क्या कहते हैं? वो कहता है कि इस्लामाबाद की हुकूमत का रवैया बलूचिस्तान के साथ मनफी है, ठीक नहीं है।
یہ بٹھایا ہے گورنر محترم صدر صاحب نے بٹھایا ہے. وہاں نواب اسلم ریسانی کی بیانات آپ پڑھیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ اسلام آباد کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے بلوچستان کے ساتھ. اب جب پریکٹیکلی طور پر بلوچستان کے مسئلے کو ہمیشہ سیاسی حکومت کے بجائے, جمہوری حکومت کے بجائے جی ایچ کیو اور جنرلوں نے ٹیک اپ کیا ہے, لہٰذا اس سے مسائل خراب ہو گئے. آج وہاں آزاد بلوچستان کے نعرے لگ رہے ہیں. ایک طرف آزاد بلوچستان کے نعرے لگ رہے ہیں, ہم سنجیدگی سے نہیں لے رہے. پوری پاکستان میں یہی کچھ ہو رہا تھا بنگلہ دیش میں, جب ہم نے بنگالیوں کو غدار کہا, مجیب کو غدار کہا. جن لوگوں نے مجیب اور بنگالیوں کے خلاف لکھنا تھا تحریر, تجزیہ نگار, دانشوروں نے, انہوں نے کہا کہ مجیب اور بنگالی مشرقی پاکستان والے غدار نہیں تھے. بعد میں اصل قصور اور اصل جرم مغربی پاکستان والوں کا تھا. آج یہی کچھ ہو رہا ہے بلوچستان میں. نوابوں کو غدار کہا جاتا ہے, بلوچستان کے رہنے والوں کو پاکستان کے دشمن کہا جاتے ہیں. لیکن مسئلے کو ہمیشہ سے جو خراب کیا ہے وہ جرنیلوں نے خراب کیا ہے. آج وہاں بلوچ محفوظ نہیں ہے, آج وہاں پشتون محفوظ نہیں ہے, آج وہاں پنجابی سیٹلر محفوظ نہیں ہے. 600 پنجابیوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا ہے, ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں. کس نے اس کے لیے آواز اٹھایا؟ کیا رحمان ملک نے کبھی یہ کوشش کی, یہ ذمہ داری ادا کی کہ وہ کوئٹہ میں آ کے بیٹھ کے, یا صدر صاحب نے یہ ذمہ داری ادا کی, یا وزیر اعظم صاحب نے یہ ذمہ داری ادا کی؟ نہیں. اگر آپ معافی سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں, معافی تو مشرف نے بھی دی, لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا اور گمبھیر ہوا. معافی تو صدر صاحب نے بھی دی, زرداری صاحب نے, مسئلہ حل نہیں ہوا. معافی تو یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی دی, کچھ نہیں ہوا. معافی تو پرویز اشرف صاحب نے بھی دی, کچھ نہیں ہو رہا ہے. ان کمیٹیوں سے جتنی بھی کمیٹیاں بنی ہیں, خورشید شاہ کی سربراہی میں, رضا ربانی کی سربراہی میں, فاروق نائک کی سربراہی میں, اب نوید قمر کی سربراہی میں, ان کمیٹیوں سے کچھ نہیں ہوگا. ان کمیٹیوں کی احساس ذمہ داری کا صورتحال یہ ہے کہ آج بلوچستان سب کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان جل رہا ہے, لیکن آج ان کمیٹی کی اراکین میں سے ایک رکن پارلیمنٹ میں نہیں ہے. آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ بلوچستان کے مسئلے سے ہماری کتنی دلچسپی ہے. رات کو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اس کا سٹیٹمنٹ آپ پڑھے, انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ جاری کیا. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, یہ ابھی ریسنٹلی 8 جون یا 9 جون کو سپریم کورٹ نے بلوچستان میں ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب بلوچستان کے مسئلے کو سنجیدگی سے لے. گیلانی صاحب نے میٹنگ کال کی, میٹنگ کال کرنے کے بعد ایک کمیٹی بنائی. آپ یہ سنیں کہ کمیٹی کس کی سربراہی میں بنائی. بلوچستان کی مسئلے کے حل کے لیے کمیٹی بنائے گی ایڈیشنل آئی جی پنجاب, جس کے ریٹائر ہونے میں 3 مہینے باقی تھے. اتنے بڑے ایشو کے لیے ایڈیشنل آئی جی پنجاب, جس کے ریٹائر ہونے میں 3 مہینے باقی ہے, اس کی سربراہی میں کمیٹی بن رہی ہے بلوچستان میں بیٹھ کے. 1 ہفتے کے لیے آ رہا ہے. مجھے بلایا گیا, ہوم سیکریٹری تھے اس میں, اور ڈی آئی جی ایف سی بریگیڈیئر کوئی نام تھا وہ تھے, آئی ایس آئی کے کرنل تھے, ایم آئی کے کرنل تھے, پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے لوگ تھے, سردار اختر جان منگل کے پارٹی کی نمائندگی تھی, کچھ وکلا تھے. سب سے پہلے میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ ادھر آئے ہیں, یہ بے معنی ہے آپ کا آنا. اس کمیٹی کی تشکیل سے یہ لگتا ہے کہ اسلام آباد کی حکومت بلوچستان کے مسئلے سے سنجیدگی سے نہیں لے رہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسئلہ کس نے خراب کیا ہے؟ جنرل مشرف نے, اس نے خراب کیا ہے. اس کا تعلق جی ایچ کیو سے تھا, مدرسے سے نہیں تھا. مدرسہ بلوچستان کو کس نے خراب کیا؟ جنرل ایوب نے. اس کا تعلق جی ایچ کیو سے تھا, مدرسے سے نہیں تھا, کسی سیاسی گھرانے سے نہیں تھا. بلوچستان کا مسئلہ کس نے خراب کیا؟ اسٹیبلشمنٹ نے خراب کیا. لہٰذا جس نے خراب کیا مسئلے کو وہی ٹھیک کرا سکتا ہے. یہ فاروق نائک کی بس کی بات بھی نہیں ہے, یہ نوید قمر کی بس کی بات بھی نہیں ہے, یہ رضا ربانی بیچارے کی کیا حیثیت ہے. ادھر نیٹو سپلائی کی بحالی پر پارلیمنٹ کی قرارداد متفقہ طور پر جوائنٹ سیشن سے پاس ہوئی. آپ مجھے بتاؤ, اس قرارداد میں لکھا ہوا ہے, یہ میرے پاس کافی پڑا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی آپ پاک افغان پالیسی بنائیں گے وہ وزارت خارجہ سے, لا سے, پھر پارلیمانی کمیٹی, اس کے بعد کابینہ میں جائے گی. لیکن ادھر تو یہ سب کچھ ملیامت اور بلڈوز کر دیا گیا. فرت اللہ بابر صاحب نے پچھلے دن تقریر کی عدلیہ کے متعلق کہ عدلیہ پارلیمنٹ کا احترام کرے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس قرارداد کا کیا ہوا جو جوائنٹ سیشن سے منظور ہوا؟ کیا یہ ڈسکس ہوئی وزارت خارجہ میں
اس کے بعد لا میں، اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی میں لائی گئی، اس کے بعد کیبنٹ میں گئی، یا راتوں رات آپ نے فیصلہ کر لیا، ہیلری کلنٹن کا فون آیا، سب لیٹ گئے، اور بیچاری بی بی وزارت خارجہ تو پہلے سے ہی لیٹ چکی تھی؟ کیا یہ طریقہ ہے؟ آج دستخط ہوا ہے، مادہ ہوا ہے، اس حوالے سے کسی کو پتہ نہیں ہے، اس پوری پارلیمنٹ کو پتہ نہیں ہے کہ مادے میں کیا لکھا ہوا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ رضا ربانی کے بجائے اگر میں ہوتا تو میں پارلیمانی کمیٹی سے مستعفی ہو جاتا، لیکن بہت شریف انسان ہے، لیکن وہ کیوں؟ مجھے لگتا ہے کہ اس کو محبت پاکستان سے زیادہ اور دیگر قوتوں سے کم، اس لیے مستعفی نہیں ہو رہا ہے، اپنا جدوجہد میں وہ مصروف ہے، کوشش کر رہا ہے، کوئی عمل کرتا ہے یا نہیں۔ وزارت خارجہ میں پارلیمانی کمیٹی کا ابھی جو 24 جولائی کو اجلاس ہوا، وزیر خارجہ صاحبہ اتنی کمزور، اس کو پارلیمنٹ کے اراکین نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے نیٹو سپلائی بحال کی، ایک طرف پارلیمنٹ کی قرارداد ہے، دوسری طرف آپ کی نیٹو سپلائی کی بحالی ہے، اس میں تطبیق لاؤ، کس نقطے کے مطابق آپ نے کی اس قرارداد کی روشنی میں؟ اچھا ساری کہا، ساری تو انگریز دن میں 50 دفعہ چین کر کے بھی ساری کرتا ہے، چین کر کے بھی 50 دفعہ ساری کرتا ہے، اس سے ہم خوش ہو گئے۔ وہ 26 جوان جو شہید ہوئے اس کا کیا ہوا؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں علماء کا قتل عام ہو رہا ہے، عالم نماز پڑھ کے گھر جاتے ہوئے گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، 3 درجن علماء شہید ہو چکے، اسفندیار ولی خان صاحب پر دھماکہ ہوا، کیوں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب پر 2 خودکش دھماکے ہوئے، کیوں؟ نواز شریف پر حملہ ہوا، کیوں؟ الیکشن میں آپ کی اپنی قیادت شکار ہو گئی آپ کی اس منفی پالیسیوں کی وجہ سے۔ تو یہ کیا ہے؟ اگر ہم نے اس ملک کو اس طرح چلانا ہے تو میرے خیال میں اس ملک کا خاکم بدہن، اس ملک کا بٹوارا ہو جائے گا، اس ملک کے اندر بھی انتشار، بلوچستان میں بھی انتشار، بین الاقوامی قوتوں کی یہ ارادے، منفی ارادے ہمارے ہمیں توڑنے کی۔ رات کو آپ کو 1 ارب 10 کروڑ ڈالر دیے گئے، بہت خوشیاں، 1 ارب 10 کروڑ ڈالر دیے گئے، لیکن یہ کس سال کا ہے؟ 2011 کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنے لوگوں کو آپ نے مروائے، اس کا اجرت یہ ہے۔ اب 2012 کی باری ہے، اس میں کتنے لوگوں کو مروانا ہے؟ کتنے بم بلاسٹوں نے 40,000 لوگ لقمہ اجل بن گئے؟ یہ تو جھوٹ نہیں ہے، آپ کی سیاست عدم استحکام کی شکار ہے۔ بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے کہ ہزاروں کو مارا جا رہا ہے، آپ کے بلوچستان سے سینکڑوں پروفیسر، ڈاکٹر، پڑھانے والے نقل مکانی کر چکے، ابھی ہماری حکومت کی 4 مہینے باقی ہے، ابھی کمیٹی بن گئی، ابھی ہم اس کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ وہ کام جو 4.5 سال میں نہ کر سکے، وہ کام ہم 4 مہینے میں کریں گے، خاک ہم کریں گے کچھ بھی نہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں، بلوچستان کے ساتھ آئین کے حوالے سے بھی خیانت کی گئی ہے۔ آئین کی آرٹیکل 158 اور 161 آپ پڑھیں، اس میں یہ ہے کہ جو وسائل، جو معدنیات بالخصوص گیس جہاں سے نکلتا ہے، سب سے پہلے اس ایریے کو مستفید ہونا چاہیے۔ کیا بلوچستان کے 30 اضلاع میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کتنے اضلاع میں گیس ہے؟ نہیں ہے، بلوچستان کے اضلاع میں کوئی گیس میز نہیں ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہو، 158 یہ تو آئین کی خلاف، صاحب کنکلوڈ کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کی حافظ صاحب کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ حافظ صاحب آپ تشریف رکھیں، آپ آدھے گھنٹے سے زیادہ کنزیوم کر چکے ہیں، دس از ناٹ فیئر۔ اور فورم کا ہمارے لیے تو یہ فورم ہے، وزارت نہیں ہے، کیبنٹ نہیں ہے، اور فورم ہم کہاں بولے؟ ہمارے لیے تو یہ فورم ہے۔ ان تمام صورتحال، بس ایک حافظ صاحب آپ کنکلوڈ کر لیں نا، آپ کنکلوڈ کر لیں۔ اس تمام صورتحال کا نتیجہ کیا ہوا؟ آپ کا معیشت ٹھیک نہیں ہے، آپ کی نیب کی چیئرمین فصیح بخاری جو اس گورنمنٹ کا بٹھایا ہوا بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اس ملک میں پر دن 8 ارب کرپشن ہو رہا ہے۔ اس کو آپ 30 دن میں ضرب دے، 1 مہینے میں 240 ارب روپے بنتے، 240 ارب روپے بنتے، یہ آپ کی معیشت ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ملک کی معیشت تو تباہ ہو چکی ہے، مالدیپ اس سے ترقی پر ہے، سری لنکا ان کی معیشت بہتر ہے، بنگلہ دیش کی معیشت بہتر ہے۔ جب آپ کی معیشت یہ ہو چکا ہے کہ ہماری وزیروں کی معیشت بہتر ہو چکی ہے، ہماری وفاقی منسٹروں کی معیشت بہتر ہو چکی ہے، ان کی خزانے بڑھ چکی ہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں، یہ آپ کی فصیح بخاری کہتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میں تحقیق تفتیش نہیں کر سکتا کیونکہ الیکشن آ رہا ہے، الیکشن آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ
آپ عالمی تنہائی کے شکار ہیں. پوری دنیا میں ایک ملک مجھے بتاؤ جو آپ کا دوست ہے, ایک ملک بتاؤ. چائنا کا میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, وہ دوستی ہے چائنا کا آپ کے ساتھ جو ملے تھا؟ ایران آپ کا دوست ہے؟ کون آپ کا دوست ہے؟ مجھے بتاؤ ایک دوست. یہ ہے خارجہ پالیسی آپ کی. اس کی وجہ سے آپ کی بلوچستان کی صورتحال ساری گمبھیر ہو چکی ہے. کیا جمہوری حکومت, سیاسی حکومت اور ملٹری قیادت میں اعتماد ہے؟ نہیں ہے کوئی اعتماد. کہنے کو تو ایوان کو با اختیار کہا جاتا ہے, ایوان بالا کہا جاتا ہے, لیکن فیصلے پنڈی میں ہو جاتے ہیں. فیصلے کون کرتے ہیں راتوں رات؟ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے. تو یہ ہم اس میں پڑے 4 سال سے 6 مہینے. تھینک یو حافظ صاحب, تھینک یو حافظ صاحب. جناب راجہ ظفر الحق صاحب